اچھا مفتی یہ مولانا عمران بشیر صاحب یہ ابھی کیونکہ یہی بات ہو رہی ہے کہ مردوں کے کیا فرائض ہیں، ہم باقی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اس موضوع پہ اچھا ہے بات ہوئی کرنا، کم بات ہوتی ہے عام طور پہ، بلکہ مجھے یہ بھی لگتا ہے آپ اس پہ بھی فرمائیے گا کہ یعنی اب میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ صاحب میں وہ جاب اس لیے نہیں کر رہا کہ مجھے میرے مطلب کی جاب نہیں ملتی، میں سمجھتا ہوں کہ میں ڈیزرو کرتا ہوں مثال کے طور پہ 50,000 روپے، جاب 30,000 کی ملے سے میں نہیں کروں گا، تو بھائی اگر آپ 50,000 بھی ڈیزرو کرتے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ پھر آپ کہیں جب تک مجھے وہ جاب نہیں ملے گی میں گھر پہ بیٹھا رہوں گا، بوجھ بنا رہوں گا اور بیوی کی کمائی کھاؤں گا۔ میں نہیں کہہ رہا اس میں حرج ہے کوئی بیوی کی کمائی کھانے میں، لیکن یہ کہ اگر آپ خود محنت کر سکتے ہیں تو کیوں نہ کریں، تو اس پہ بتائیے گا، اور بطور مجموعی بھی خواتین کے حقوق جو مردوں پر ہیں اس عنوان سے فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریعت کے اندر عورت جتنی بھی مالدار کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے خاوند کے ذمے اس کا خرچہ لگایا ہے، وہ کسی بھی صورت میں، سستی کی صورت میں، غفلت کی صورت میں، یا جو بھی اس کے ذہن میں خیال بیٹھا ہوا ہے کہ میں فلاں سیٹ پہ پہنچ کر میں نے بزنس کرنا ہے، تو یہ توہمات سے اور ان بیوقوفوں والی سوچ سے نکلنا چاہیے۔ یہ غلط بات ہے کہ دوسروں کے اوپر امید لگانا، دوسروں کے اوپر سہارا لگانا، یہ حرام ہے۔ امیدیں صرف اللہ کی ذات سے ہونی چاہیے، اپنی طرف سے کوشش، محنت، نتیجہ اللہ پاک نے دینا ہے۔ اور رہا معاملہ خواتین کے حقوق کے اعتبار سے، اس میں سے ایک بڑا اہم معاملہ ہے وراثت کے اعتبار سے، میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ آج کل عموماً وراثت کا تذکرہ تک نہیں ہوتا خواتین کے حوالے سے۔ مثلا ایک بندہ دنیا سے چلا گیا، اب اس کی بیوی ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، والدہ ہے، تو وراثت کا تذکرہ تک نہیں ہوتا۔ اللہ کا واسطہ ہاتھ جوڑ کے میں درخواست کروں گا کہ وراثت کے اعتبار سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نصف علم ہے، اس کو ضرور حاصل کرو، اور یہاں تک فرمایا من قطع میراث وارثہ قطع اللہ میراثہ من الجنہ، جو بھی کسی وارث کے حق کو کھا جاتا ہے، ختم کر دیتا ہے، تو اس کا جنت میں جو وراثت بنتی ہے، جو حق بنتا ہے، اللہ اس کو ختم فرما دیتے ہیں۔ اور قرآن پاک میں اتنی اہمیت خواتین کو دی گئی ہے کہ معیار مقرر کرنے کے لیے فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین، کہ جتنا دو عورتوں کو ملے گا اتنا ایک مرد کو ملے گا۔ اس لیے ان معاملات کے اندر ہمارے بڑے تو یہاں تک احتیاط کرتے تھے، مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے قدموں میں بیٹھا ہوا تو فرمانے لگے جب میرے والد محترم کا انتقال ہوا تو میرے پیر و مرشد ڈاکٹر عبدالحی صاحب تشریف لائے، تو ان کے لیے تدفین کے بعد تو خمیرہ پڑا ہوتا گھر میں، خمیرہ کا زبان یا کچھ چیز ایسی، تو پیش کی، فرمایا بیٹا جب تک وراثت تقسیم نہیں ہوگی اس وقت تک اس کو میں ایسی چیزوں کو استعمال نہیں کر سکتا، وراثت کو تقسیم کیا جائے جتنا جلد سے جلد ہو سکتا ہے۔ اور ایک اور جو بڑی اہم بیماری کہہ لیں یا مسئلہ کہہ لیں کہ خواتین کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے معاف کر دیا ہے، تو یہ معاف کرنے سے معاف نہیں ہوتا جب تک ان کے حوالے نہ کر دیے جائے۔ وہ اپنی خوشی سے مسجد بنا دیں، مدرسہ بنا دیں، بہن بھائیوں کو واپس کر دیں، لیکن خود ہی کہہ دینا اور زبردست نہیں، یہ بچنا چاہیے۔